الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون خوشبو بارد وضو خانے وقال سبحانه وتعالى وإن الدين لواقع وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور آیت 55. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کرتے رہے. وعدہ کیا ہے کہ اللہ پاک ان کو زمین کی خلافت عطا کرے گا. اللہ زمین پر ان کی حکومت کو قائم کرے گا. اللہ ملکوں کو ان کا مطیع اور فرما بردار کرے گا. ان کا دل چاہے تب بھی، ان کا دل نہ چاہے تب بھی وہ زمین والے لوگ ایمان اور عمل صالحہ کرنے والوں کی اطاعت کریں گے. لہذا علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جس زمین کی یہاں پر بات چل رہی ہے اس سے تو ایک عام زمین مراد ہے، لیکن جب زمین کو خاص کیا گیا تو اس سے زمین کے دو ٹکڑے مراد ہیں. نمبر 1 فارس اور نمبر 2 روم، جن کا ٹائٹل اس زمانے میں قیصر و کسریٰ تھا، اور ان کی حکومت کا ڈنکا سارے عالم میں اس وقت میں بج رہا تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان دو بڑی سپر پاور حکومت کے لیے مومنین سے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ ایمان اور عمل صالحہ ان کو ساتھ لے کر چلتے رہے تو اللہ ان زمینوں کی خلافت بھی ان کو عطا کر دے گا. اور جس نبی کے ساتھ ایمان اور عمل صالح کی دعوت چلی ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہے. خود حضرت آمینہ کہتی ہے پیارے نبی کی امی کہ جب معصوم محمد پیدا ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتی ہے کہ مجھے کسی کہنے والے نے کہا اس معصوم کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لو، تو میں نے معصوم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. پھر مجھ سے کہا گیا اسے مشرق اور مغرب کی طرف گھما لو، تو میں ان کو گھمانے لگی تو کیا دیکھتی ہوں کہ قیصر اور کسریٰ تک مجھے سارا نور ہی نور نظر آنے لگا. یہ خوشخبری ہے، یہ بشارت آپ کی ولادت پر مل گئی، بلکہ خود کہتی ہے ولادت ہونے والی ہے اور میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ آسمان کے سارے ستارے ایک جگہ جمع ہوئے اور منور ہو گئے اور سیدھے میرے پاس میں آ کر میرے قدموں میں آ کر کے جھک گئے. یہ سارے خواب بشارتیں مل رہی تھی. بالآخر جو ہی اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی ہے اگلے ہی دن ساری دنیا کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اس لیے کہ فارس کے اندر 1000 سال سے ایک آگ جلائی گئی تھی جس میں پوری دنیا کے لوگ مل کر کے کوئی گھی ڈال رہا، کوئی تیل ڈال رہا، کوئی لکڑی ڈال رہا، کچھ نہ کچھ ڈالا جاتا تھا اور اس آگ کو بھڑکایا جاتا تھا، اور سارا ایران اور فارس مل کر کے اس آگ کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. 1000 سال پیارے نبی کی ولادت ہوئی ہے، وہ آگ ایک دم بجھ گئی. اس سے پہلے کہ یہ آگ کے چرچے ختم ہو، ایران کا جو بادشاہ اس وقت موجود تھا اس کا محل تھا، اس کے محل کے اوپر کنگرے بنے ہوئے تھے، تو وہ کنگرے اچانک ٹوٹ کر نیچے گر گئے، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ بڑی بڑی توپیں ان کنگروں کو دھکا بھی نہیں لگا سکتی، توڑ نہیں سکتی. وہ کنگرے گر گئے. اتنے پر پھر بس نہیں ہوا، ابھی اس کی چرچا ختم نہیں ہوئی تو ایک دریا تھا جس کو وہ خدا کا روپ مانتے تھے کہ اس کے ذریعے سے پانی کی پیاس بجھتی ہے اور اس کے ذریعے سے غلے اور اناج اگتے ہیں جو غذا کا کام دیتے ہیں. اچانک اسی رات میں پورا دریا سوکھ گیا. تو ایران والے سمجھے کہ کوئی نہ کوئی بات کائنات میں ضرور پیش آئی ہے، لیکن ان پاگلوں کا بھی کیا خبر کہ سب سے عظیم الشان ہستی کی ولادت ہوئی ہے. بالآخر
یہ مرحلہ گزرتے 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 40 سال جب مکمل کر گیا اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا گیا، تو آپ کی نبوت اور آپ کی ولادت کے درمیان ایران تو بے چین بے قرار پریشان تھا، کیونکہ ان کا دریا سوکھ گیا، ان کا خدا بجھ گیا، ان کا محل ٹوٹ گیا۔ اب تو چاہتے تھے کہ حملہ کرے اور وہاں سے لوٹ مار کر کے پھر سے اپنے خزانے بھرے، لیکن ایسا کوئی مل نہیں رہا تھا۔ بالآخر قریب قریب کی 2 زمینیں، روم اور فارس، یہ بھی بڑے پاورفل، وہ بھی بڑے پاورفل، دونوں سپر پاور تھی اس زمانے کی، سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اس وقت کا بھی قانون 2025 کا یہ بنا ہوا ہے، جس کے پاس سونا زیادہ رکھا ہوا ہے وہ دنیا کا سب سے پاورفل ملک بنا ہوا ہے۔ ہمارے ذہن میں جن کے پاس میزائل ہے، ہتھیار ہے، وہ پاورفل ہے، تو ہم غلط ہے۔ پاورفل ملک وہ ہے جن کے پاس زیادہ سونا رکھا ہوا ہے، اور قیامت تک یہ دستور رہے گا، جس کے پاس سونا زیادہ ہوگا وہ سب سے پاورفل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا، فارس اور روم آپس میں جھڑپ ہو گئی، اور ایسی بھیانک جھڑپ ہوئی جس میں روم مغلوب ہو گیا اور فارس غالب آ گیا۔ وہ کہتے نا گائے کاٹیا کھائے، بس وہی کیفیت ان کی ہو گئی، ان کا خدا اپنا نہیں ہوا۔ تو یہ تو بے چین بے قرار تھے، لہذا روم کو انہوں نے تہس نہس کر دیا، ان کا مال لوٹ لیا، ان کو برباد کر دیا۔ لیکن روم سنبھلتے سنبھلتے پھر گرتا رہا، سنبھل نہیں پایا۔ ادھر بے ایمانوں نے آ کر کے مکۃ المکرمہ کے اندر جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو تانا دیا، اگر تمہارا خدا سچ ہوتا، تمہارا نبی سچا ہوتا تو آج روم کو فتح ملتی، روم غالب ہوتا، فارس مغلوب ہوتا۔ لیکن دیکھو جیسے پوجا پاٹ ہم بتوں کی کرتے ہیں، ایران والے بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، تو ہمارے خدا، ہمارے گاڈ وہ سچے ہیں، اس لیے تو روم ہارا ہے اور ایران جیتا ہے، فارس جیتا ہے۔ مسلمانوں پر یہ بات بڑی شاق گزری، کیونکہ روم اہل کتاب تھے، وہ یہود اور نصارہ سے مل کر کے ایک ملک کا وجود ہوا تھا، وہ یعنی قرآن آسمانی دنیا سے اتری ہوئی کتابوں کو فالو کرتے تھے، یعنی اللہ کو واحد اللہ مانتے تھے۔ وہ ہار گئے، وہ مغلوب ہو گئے، تو مسلمانوں کو اس کا ٹینشن آیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے بات کو رکھا، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات کو سن کر وہ بات اللہ کے سامنے رکھا۔ لہذا مکۃ المکرمہ میں سورہ روم، یہ فضیلت ہے اس روم کی کہ اللہ نے اس ملک کے نام سے سورت کا نزول فرمایا۔ سورہ روم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعدهم سيغلبون فی بضع سنین۔ اللہ فرما رہے ہیں الف لام میم، اے پیارے حبیب آپ کی رب کی قدرت کا شاہکار کیا ہوتا ہے اس کو آپ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ دیکھیے وہ روم مغلوب ہو گیا، ہار گیا، اور ان کا مقابل جیت گیا، کوئی فکر کی بات نہیں۔ ان قریب اور بہت جلد، وہ جو قریب کے زمین سے ہارا ہے یعنی ایران سے، فارس سے، تو ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ چند سالوں کے اندر روم جیتے گا اور فارس ہارے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب اس قرآن کو سنا تو بے ایمانوں کے بیچ میں چلے گئے، کہا تم خوشیاں نہ مناؤ، یہ تمہاری خوشیاں وقتی ہے، اور ان قریب پھر سے ایران فارس ہارنے والا ہے اور روم جیتنے والا ہے۔ تو مشرکین ہنس پڑے، یہ کیا بے وقوفی کی باتیں ہیں، تم دیکھ رہے ہو ابو بکر اور تم سن بھی رہے ہو کہ بری طرح سے روم ہارا ہے، تم کہتے جیتے گا، تو کہاں جیتے گا؟ کر لاؤ پھر شرط لگاتے ہیں۔ مکے کے مزاج میں تھا شرط لگانا، اہل مکہ کے مزاج میں شرط لگانا تھا، کہاں پھر شرط لگاتے ہیں؟ تو 10 اونٹ کی شرط لگی کہ 3 سال کے اندر، صدیق اکبر کہنے لگے 3 سال کے اندر روم جیتے گا اور فارس ہارے گا۔ وہ سیدھے چل کر پیارے نبی کے پاس آئے، کیونکہ ابو بکر صدیق بنے ہی تھے تصدیق کرنے کی وجہ سے۔ تو کہا یا نبی اللہ میں شرط لگا چکا ہوں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کتنے دن کی لگائی، کتنے سال کی لگائی؟ کہا 3 سال کی۔ فی بضع سنین، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ چند سالوں میں روم جیتے گا، وہ غالب آئے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا بضع کا معنی
3 سے لے کر 9 تک آتا ہے، ابو بکر تم ایک کام کرو، 10 اونٹ کی جگہ 100 اونٹ کر لو اور شرط پورے 9 سال کی لگا لو۔ واپس گئے، ان سے کہا ایک کام کرتے ہیں، میں 10 اونٹ کی جگہ تم سے شرط 100 اونٹ کی لگاتا ہوں، بس صرف تم اتنا کر لو کہ 3 سال کے بجائے 9 سال طے کر لو۔ کر دیا گیا، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم 9 سال کے لیے بھی تیار ہے۔ تو 9 سال کی شرط لگی ہے اور 100 اونٹ اس کے شرط کے اندر شریک کر لیے گئے ہیں۔ لیکن کیوں یہ شرطیں لگ رہی ہیں؟ کیونکہ بے ایمان حضور کو نبی مان ہی نہیں رہے تھے، بلکہ قرآن نے سورہ اسراء آیت 93 پر ایک عجیب بات کہی، او تکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء وَلَن نُؤْمِن لِرُقِيِّكَ۔ بے ایمانوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گھر اکھنڈ سونے کا ہو، پورا سونے کا آپ کا محل و گھر ہو، مزید اس کے اوپر آپ ہماری نظروں کے سامنے آسمان پہ سے چڑھتے چلے جائے بغیر سیڑھی کے، چڑھتے چلے جائے، چڑھتے چلے جائے، چڑھتے چلے جائے، پھر ہم سے مطالبہ کرے کہ مجھے نبی تسلیم کر لو، ہم پھر بھی آپ کے چڑھنے کو قبول کریں گے نہ سونے کے محل کو قبول کریں گے۔ آپ نبی ہو ہی نہیں سکتے، انکار کیا، قبول نہیں کر رہے، حالانکہ کیا معجزات وہ بے ایمان دیکھ چکے تھے۔ عجیب واقعہ ہے تاریخ اسلام کا۔ یہ نماز توڑ دو، نماز توڑ دو، نماز ٹائم نہیں ہوا، توڑ توڑ، کوئی مشکل نہیں، ہوتا رہتا ہے، غلطی سے غلطی کرنا کوئی غلطی نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب ہجرت کا حکم ملا، صدیق اکبر کے ساتھ آپ چلے ہیں، تو پیچھے شرط لگائی گئی، جو محمد عربی کو پکڑ کر لائے گا ہم اس کو 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ تو سراقہ بن جعشم ایک آدمی ہے، ان کے منہ میں خوب پانی آیا، تو وہ اونٹوں کے لالچ میں اللہ کے رسول کا پیچھا کرنے کے لیے نکل گئے۔ تو چلتے 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 سارا مکے کا دشمن جو حضور کے پیچھے لگا تھا وہ پیچھے ٹھہر گیا، اور سراقہ بن جعشم یہ بڑے ماہر آدمی تھے، یہ پرچھائی کو دیکھ کر چلنے والے کو جان لیا کرتے تھے چلنے والا کون ہے، اتنا پرفیکٹ ان کا ذہن تھا، ایسا ان کا اللہ پاک نے وہ نعمت عرب والوں کو نوازی ہوئی تھی۔ لہذا وہ چلتے رہے، لہذا ان کو اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق نظر آ گئے، تو یہ گھوڑا دوڑا کر کے پیارے نبی کو اس پکڑنے والے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا یا نبی اللہ، سراقہ آ رہا ہے، اس کی نظروں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر لا تحزن، غم نہ کرو، آنے دو۔ لہذا حضور علیہ السلام کے قریب جو ہی سراقہ قریب آنے لگے تو آگے کے دونوں پیر ریت میں دھس گئے، وہ گھبرا گئے۔ تو گھبرانے کے بعد ہزار کوشش کی کہ گھوڑے کے پیر باہر نکل جائے، لیکن نکل نہیں پائے۔ تو سراقہ نے کہا اے محمد میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا، بس اتنا ہو جائے کہ میرے گھوڑے کے پیر باہر نکل جائے۔ تو اسی وقت اللہ کے رسول نے دعا کی اے اللہ اس کے گھوڑے کے پیر باہر کر دیجئے۔ تو گھوڑے کے پیر باہر نکلے، اس نے وعدہ توڑ دیا، پھر حضور کی طرف بڑھا، پھر پیر دھس گئے، کہا اب ایک مرتبہ دعا کر دیجئے میں واپس ہو جاؤں گا۔ حضور نے دعا کی، پیر باہر نکل گئے، لیکن پھر وعدہ توڑا، پھر حضور کی طرف بڑھا، پھر پیر دھس گئے، کہا اب واللہ ایک مرتبہ پھر سے دعا کر دیجئے میں اب واپس لوٹ جاؤں گا۔ حضور نے پھر دعا کی اور پیر گھوڑے کے باہر نکل گئے، لیکن اب ہمت ٹوٹ چکی تھی، اب آگے نہیں بڑھا، جگہ پر رک گیا۔ تو حضور نے فرمایا سراقہ تو کیا ہمارا پیچھا کر رہا، تو کیا اسلام کا پیچھا کر رہا؟ ارے میں تو اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ فارس قیصر بن ہرمز کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ڈالے گئے ہیں، سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں۔ تو وہ مسکرا پڑا، کیا بات کر رہے ہیں، وہ سپر پاور حکومت، سپر پاور طاقت، وہاں کے بادشاہ کے کنگن میرے جیسے ظالم کے ہاتھوں میں؟ خیر ابھی کہہ رہے تو سن لیتے ہیں۔ تو اس وقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا، یہ خوشخبری سنائی، سراقہ واپس ہو گیا۔ اب دیکھو ایک بے ایمان آدمی جو اونٹوں کی لالچ میں حضور کو پکڑنے آیا ہوا تھا، وہ جب واپس لوٹا ہے تو ابو جہل نے پوچھا سراقہ کیا ہوا؟ تو سراقہ نے جو الفاظ کہے اللہ اکبر، یوں لگ رہا جیسے اللہ نے آسمانی دنیا سے ڈائریکٹ ان کے دل پر الہام کیے تھے۔ ابا حکم واللہ لو کنت شاہدا لامر جوادیا اذ تسوق قوائمہ علمت ولم تشکک بان محمدا رسول ببرہان فمن ذا یقائمہ۔ ایسے الفاظ انہوں نے کہے اشعار کے لے کے اندر
کہ ابو جہل اس سے متحیر بھی ہو گیا، متاثر بھی ہو گیا. وہ کہنے لگے ابو حکم، او ابو جہل، کاش کہ تو وہ دیکھتا جس کو میں دیکھ کر آیا ہوں. ارے میرے گھوڑے کے پیر ریت میں دھس گئے تھے. میرے جیسا شہ سوار، گھوڑ سوار گھوڑے کے پیروں کو باہر نکال نہیں سکا جب تک اس پیارے نے ہاتھ اٹھا کر میرے گھوڑے کی خاطر دعا نہیں کرتی. ایک بار نہیں، یہ واقعہ تین بار پیش آیا. آگے کہا ابو حکم، ابو جہل، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں یقین مان لے وہی اللہ کے رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو جان چکا ہوں، میں مان چکا ہوں کہ اس پیارے کا مقابلہ میں تو کیا پوری کائنات مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. بالآخر اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت فرما کر جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو پہلے ہی سال گزرا اور بدر کا واقعہ پیش آیا، دوسرا سال گزرا احد کا واقعہ پیش آیا، 3 سال مکمل گزرے تو خندق کی ایک بڑی عجیب و غریب داستان سامنے آ گئی. وہ مکہ المکرمہ کے دشمنوں نے اپنے ساتھ یہودیوں کو جوڑا اور چند بے ایمانوں کو جوڑا اور مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آ گئے. پیارے نبی نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو فارس سے چل کر سلمان آ چکے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ایران کے تھے، فارس کے تھے، قیصر کے ہاں کے رہنے والے تھے. تو سلمان فارسی نے کہا ہمارے یہاں کا ایک دستور ہے، دشمن کو روکنے کے لیے بیچ میں کڑی کی کھدائی کر دی جائے جس کو خندق کہتے ہیں. دشمن طاقتوں کے باوجود اندر نہیں آ سکتا ہے. بہت اچھی بات ہے. تو خندق کی کھدائی شروع ہوئی. ابھی تو وہ مکہ المکرمہ میں، وہ مدینہ منورہ میں اس کے نشانات باقی تھے. اب تو پتہ نہیں کیا ان لوگوں کو ہو گیا، نشانات بھی ختم کر دیے گئے ہیں. تو کھدائی ہوتے رہی، ایک چٹان بیچ میں آ گئی، وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی. تو صحابہ نے جا کے حضور کو اطلاع دی، یا نبی اللہ وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی. اچھا کیفیت حالت کیا ہے؟ صحابی آئے، یا نبی اللہ یہ دیکھیے، پیٹ سے کپڑا ہٹایا، پیٹ پر پتھر بندھا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، 3 دن کا زمانہ گزر گیا، پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. تو حضور نے فرمایا کہ میرا بھی پیٹ دیکھ لو. حضور نے اپنے پیٹ سے جب کپڑا ہٹایا، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے. 2 مہینے کا زمانہ گزر گیا تھا. حضور نے چولہے پر پکا ہوا کوئی کھانا نہیں کھایا تھا، صرف پانی اور کھجور پر گزارا تھا. تو کہا میری بھی تو یہی حالت ہے. صحابہ روتے تھے اور خندق کی کھدائی کرتے تھے. بڑی خندق کی کھدائی، ایک بڑا گڑھا کھودا گیا تو اس میں چٹان آ گئی جو پھوٹ نہیں رہی، ٹوٹ نہیں رہی. صحابہ نے کہا یا نبی اللہ یہ ٹوٹ نہیں رہی. حضور نے فرمایا کدال میرے پاس دو، جو بھی اس زمانے کا ہتھیار تھا. تو کدال حضور نے اپنے ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جب پہلی کدال ماری ہے تو ایک چنگاری نکلی، اس میں سے روشنی نکلی اور اتنی عجیب روشنی تھی صحابہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے. آپ نے مسکرا کر کہا لوگو، قیصر کی حکومت کی کنجیاں میرے قدموں میں لا کر ڈال دی گئی ہے. خوشخبری کیا دے رہے ہیں؟ سپر پاور حکومت، تم جیسے مسلمانوں کے ہاتھوں پر اللہ فتح یابی نصیب کرنے والا ہے. تو یہ خوشخبری آپ کو مل گئی. اور پیچھے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی تھی، حضور مدینہ منورہ پہنچے اور یہ شرط جو لگائی تھی ابو بکر صدیق نے، وہ شرط ابو بکر صدیق جیت گئے. کیونکہ روم نے فارس پر پیچھے ہٹ کر جب حملہ کیا تو فارس کو ہارنا پڑا، روم کو جیتنا پڑا. ابو بکر صدیق کو 100 اونٹ شرط کے مل گئے. جب شرط کے 100 اونٹ مل گئے، دیکھ کچھ لوگ خوش ہو گئے، ارے شرط کا مال لے سکتے نہیں. ابو بکر صدیق نے جیسے شرط کا مال قبول کیا، اس لیے علماء کرام نے کہا بینک میں آپ کی رقم جمع ہے، اس پر سود ملا، اس کو چھوڑنا گناہ ہے، لے کر استعمال کرنا گناہ ہے. اب کیا کرو؟ وہ رقم لے لو اور مٹی سمجھ کر کسی کو بھی دے دو، کوئی ثواب کی نیت اس پر مت کرو. جس نے اس مال پر کسی کو دیتے ہوئے ثواب کی نیت کر لیا، سود کھانے کا گناہگار ہو گیا. چھوڑنا بھی گناہ، لے کر استعمال بھی کرنا گناہ. اگر آپ کے مال پر آپ کو سود کی رقم ملتی ہے، اس کو اٹھایا جائے اور آنکھیں بند کر کے کسی بھی فقیر کو دے دیا جائے. تو شرط کا مال ابو بکر صدیق نے لیا، چھوڑا نہیں، لیا اور لینے کے بعد اس کو بغیر نیت کے صدقہ کر دیا. اس لیے کہ اس امت کے لیے شرط لگانا حرام، شرط کا مال کھانا حرام. ہاں ایک طرفہ شرط لگانا جائز ہے. مثال کے طور پر ایک طرفہ شرط کی مثال یہ ہے کہ بھائی اگر تم اس سال 10th میں 12th میں پہلا نمبر پاس ہوتے ہو یا 80 کے اوپر پرسنٹیج لاتے ہو تو میں تمہیں فلاں چیز بطور شرط کی گفٹ کروں گا.
تو ایک طرفہ شرط لگی ہے تو یہ جائز ہے. اگر یوں کہہ دیا اگر اس سے کم نمبر تم نے لائے تو فلاں کام تم کو کرنا پڑے گا, دو طرفہ شرط لگانا ناجائز ہے, حرام ہے, گنجائش ہی نہیں ہے. ایک طرفہ آپ کسی بھی موقع پر شرط لگا, اگر تو نے گاڑی یہاں سے یہاں تک 1 گھنٹے میں پہنچا دیا تو میں تجھے 5,000 روپے کا انعام دوں گا, جیسے عام طور سے ٹرانسپورٹ والے کرتے ہیں, گاڑیوں پر شرط لگاتے ہیں. وہ انگور کے ٹرک جا رہے ہیں, سنتروں کے ٹرک جا رہے ہیں, منڈیوں سے شرط لگتی ہے, اگر یہ ٹرک فلاں دن اتنے بجے سے پہلے پہنچ گیا تو انعام 5,000 روپے کا ملے گا, لیکن نہیں پہنچا تو ڈرائیور کو 5,000 دینا پڑے گا. دو طرفہ ہو گئی تو شرط باطل ہو گئی. لیکن ایک طرفہ اگر ہے, اگر یہ پہنچتے ہیں 5,000 کا انعام ملے گا تو جائز ہے, وہ شرط کا پیسہ لے سکتے ہیں, اس میں پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شرط جیت گئے, سو آپ نے 100 اونٹ لے لیے, لیکن اسے بغیر ثواب کی نیت کے آپ نے صدقہ کر دیا. ادھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ مجھے قیصر و کسریٰ کی فتح یابی کی چابیاں دے دی گئی ہے. بالآخر زمانوں کی ہیر پھیر ہوئی, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا اور سعد بن ابی وقاص کا قافلہ وہ فارس کی طرف روانہ کیا گیا. 36,000 صحابہ, اس میں کچھ تابعین بھی ہے, 36,000. اور یہ فارس کی طرف جو ہے ان کو خبر لگی, وہ بدبخت 5 لاکھ لوگ لے کر آئے. 36,000 یہ ہے, 5 لاکھ وہ ہے, دونوں کا آپس میں مقابلہ. ادھر سعد بن ابی وقاص, ادھر رستم, آپس میں لڑت بھڑت ہوئی تو ان کو شکست کھانی پڑی, منہ کی کھانی پڑی. جب رستم مارا گیا تو سارا قافلہ گھبرا گیا اور چھوڑ کر بھاگنے لگا. جب یہ بھاگتے بھاگتے واپس گئے تو مرنے والے کہنے لگے کہ اب مرنا ہی ہے, ایک کام کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو مسلمان اس وقت میں پورے جاہو جلال میں ہے, کئی وہ فارس میں داخل ہو کر ہم کو تہس نہس نہ کر لے تو پول توڑ دیا جائے. تو سارا پول توڑ دیا گیا اور یہ سب کے سب فارس میں داخل ہوئے اور پیچھے سے پول توڑنا شروع کر دیا. اور جو کشتیاں تھی وہ ساتھ میں لے کر کے چلے گئے, اس لیے کہ بیچ میں بحر ایک سمندر پڑ رہا تھا, ایک دریائے دجلہ پڑتا تھا, دریائے دجلہ وہ پڑ رہا تھا. تو کشتیاں ساتھ میں لے کر گئے, پول کو توڑتے رہے, پول بھی توڑ رہے, کشتیاں بھی لے کر چل رہے. بالآخر وہ فارس میں پہنچ گئے. سعد بن ابی وقاص 36,000 کا لشکر دریائے دجلہ کے سامنے, اور دشمن ادھر ہاکار مچا رہے ہیں, ہنسی اڑا رہے ہیں کہ اب کیسے آؤ گے, اب کیا کرو گے. سعد بن ابی وقاص نے کہا کیا تم میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو کہ جو میں کہوں گا اس پر اطاعت کرو گے؟ سب نے کہا مطیع اور فرما بردار ہے, اطاعت کرنے کو تیار ہے. تو سعد بن ابی وقاص نے کہا 36,000 کے مجمع میں جس نے بھی کبیرہ گناہ کیا ہو اور ابھی تک توبہ نہ کیا ہو, یا تو توبہ کر کے ہمارے ساتھ ہو جائے, یا پھر بغیر توبہ کے ہمارے ساتھ سے باہر نکل جائے. تاریخ کے اوراق پر لکھا ہوا تھا, کیا خیر القرون کا وہ دور تھا, 36,000 صحابہ میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے کبیرہ گناہ کیا ہو یا کر کے وہ توبہ کر کے ان کے ساتھ نہ آیا ہو, ایک بھی اس میں کبیرہ گناہ والا نہیں نکلا. تو سعد بن ابی وقاص نے کہا اب ہمیں فارس کے اندر انٹری کرنا ہے. تو کیسے کریں گے, کشتی ہے نہیں, پول باقی نہیں, کیسے کریں گے. تو سعد بن ابی وقاص نے کہا حسبی اللہ, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, جس کا وکیل اللہ ہو, جس کے لیے کافی اللہ ہو, وہ کیا ہے اس نطفے سے ڈرنے والے ہیں, اس پانیوں سے ڈرنے والے ہیں. لہذا پانی کے اوپر گھوڑے ڈالے گئے. کسی شاعر نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اگر اللہ نے موقع دیا اس واقعے کو میں مفصل انداز میں آئندہ ہفتے بیان کروں گا, صرف ایک پوائنٹ بیان کرتا ہوں. جب یہ لشکر پانیوں پر چلا تو چلتے چلتے بس پہنچنے والا ہے تو سلمان فارسی نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ سنی کیا تھا؟ سلمان فارسی نے جملہ کہا سعد میں ایک بات سوچ سوچ کر خوش ہو رہا ہوں. تو سعد بن ابی وقاص نے پوچھا سلمان وہ بات کیا ہے؟ کیونکہ حضرت سلمان کا وطن تھا وہ, اور اس دریا سے ان کا جتنا سابقہ پڑا ہے کسی صحابی کا اس دریا سے سابقہ نہیں پڑا تھا. انہوں نے اس دریا کی موجوں کو دیکھا تھا, انہوں نے اس دریا میں مرنے والے لوگوں کو دیکھا تھا, اس میں بہنے والے بچوں کو دیکھا تھا, ان کو پتا تھا اس دریا کا راز. تو سمندر پر دریا پر یہ لشکر چل رہا. سلمان فارسی نے صرف ایک جملہ کہا سعد میں ایک بات کہتا ہوں. تو سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کہو. سلمان فارسی نے کہا میں یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہا ہوں
ابھی اسلام نیا ہے تو یہ حال ہے. ارے کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایل لکھا رہتا گاڑی پر، ڈرائیور شکت آہے تو کیا کرتا ہے؟ گڑبڑی ہوتی ہے، مشکلیں ہوتی ہے، اور بریک اور ایکسیلیٹر میں فرق محسوس نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ نیا ہے. سلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام ابھی نیا ہے. اس اسلام کو آنے میں کتنے سال ہوئے تھے؟ کتنے سال ہوئے تھے؟ مشکل سے 28 سال. اسلام کو آنے کے لیے صرف 28 سال ہوئے تھے، اور 36,000 میں کچھ وہ بھی تھے جو 28 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے. کہنے لگے ابھی اسلام نیا ہے تو سمندروں پر گھوڑے چل رہے ہیں. جب 1400 سال اس اسلام پر گزر جائیں گے اور اسلام اتنا پرانا ہو جائے گا تو پھر مسلمان شاید ہوا پر گھوڑے دوڑا دیں گے. ان کا یہ گمان تھا، لیکن پورا کا پورا کھیل ہی الٹا ہو گیا. سلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ سلمان فارسی کہہ رہے ہیں اسلام ابھی نیا ہے تو یہ اس کا عالم ہے کہ سمندروں پر گھوڑے چل رہے ہیں. اسلام جب پرانا ہو جائے گا، ڈرائیور جب پورا سیکھ جائے گا. ارے کیا ہوتا ہے وہ بچہ جب سائیکل چلانا شروع کرتا ہے اور غلطی سے ہاتھ اوپر کر دیتا ہے کہ میرے ہاتھ دیکھو، میرے ہاتھ دیکھو، اور پھر وہ اس کی سائیکل کو کہیں پر ٹھوکر لگتی ہے، سائیکل گرتی ہے. وہی بچہ جو کہہ رہا تھا میرے ہاتھ دیکھو، میرے ہاتھ دیکھو، پھر چیخ چیخ کر کہتا میرے دانت دیکھو، میرے دانت دیکھو، وہ گر جاتا ہے. لیکن جب واقعی وہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے پھر تو وہ ایک ہاتھ چھوڑ کر کیا، دو ہاتھ چھوڑ کر کیا، ایک پیڈل مار کر کیا، اور ایک سائیڈ سے اتر کر کیا، وہ کیسے پھر ایک پہیے پر سائیکل چلانے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ چلاتے چلاتے پرانا ہو جاتا ہے. اسلام چلتے چلتے، مسلمان چلتے چلتے پرانے ہو چکے ہیں. نئے مسلمانوں کا عالم یہ ہے وہ سمندروں پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں، تو پرانے مسلمانوں کا کیا عالم ہونا چاہیے تھا. اللہ کا احسان ہے سلمان فارسی کو 2025 کے مسلمانوں کی خبر نہیں ہے، ورنہ اس دن وہ پچھتاتے اور شاید وہ جملہ نہ کہتے کہ جو کچھ ہے آج ہی ہے، کل تو یہ سونے کے چکر میں پڑیں گے اور آپس میں ایسا لڑیں گے کہ معصوم بچوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیں گے، عورتوں کو جلا دیں گے. دیکھو کیا ہو رہا ہے سوڈان کے اندر، صرف سونے کا چکر ہے. مال 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 سونا اس امت کا فتنہ ہے. جو غضب بنی اسرائیل پر ایک سونے کے ڈھیر نے بچڑا بن کر ڈھایا تھا، اس سے زیادہ خطرناک انداز میں یہ سونے کا ڈھیر اس بچڑے سے زیادہ خطرناک 2025 کے مسلمانوں کے لیے بن گیا ہے. اس دن کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات، اللہ سے لینے کے لیے کتاب، وہ کوہ دور پر چلے گئے. ادھر سامری نے سونے کو جمع کیا اور جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر سے لگنے والی مٹی کو اٹھا کر سونے میں ملا دیا کہ پوری قوم کا سونا جمع کیا جائے. سونا جمع کیا، اس کی گائے کی شکل سامری نے بنایا. وہ گائے کا بچڑا جب آگ میں سے بن کر کے باہر آیا تو اس نے اندر سے ایک آواز نکالا. سامری نے کہا لوگوں سجدے میں جھک جاؤ. موسیٰ علیہ السلام خود خدا کو چھوڑ کر کون سی خدا کی تلاش میں نکل گئے، تو ساری قوم مرتد ہو گئی اور سب کے سب سجدے میں گر گئے. پھر اللہ کا عمومی عذاب ان پر آیا. اللہ پاک نے فرمایا اب مومنین جو مرتد ہوئے تو ان کو قتل کر دے، جو مقتول ہوگا وہ بھی جنت میں پہنچے گا بطور سزا کی دنیا میں یہ عذاب ہے. لہذا انہوں نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا. لاکھوں لوگ اس میں قتل کیے گئے اور سب کے سب جنتی بن گئے، ناجی ہو گئے. وہی کچھ آج بن گیا. سامری کا یہ سونا آج امت کے لیے بچڑا بنا ہوا ہے. ارے میرا آپ کا سب کا حال ہے، مورتی بنا دی جائے سونے کی. پوچھو پٹنہ کے مسلمانوں سے کچھ ہوگا اس سے؟ ارے ہونا جانا بہت دور کی بات ہے. ایک نقاب پوش عورت مسلمان خاتون اپنے بچے کے لیے خالی ڈائری لینے گئی تھی، ڈائری، تو اس پر بھی کیا ہنگامہ ہمارے بٹنرے میں مچ گیا کہ وہاں کیوں گئی تھی، وہ کس نے بھیجا تھا. تو پوجا پاٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو کہا ہوگا اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اسی مورتی کو پگھلا کر سکے بنا دیے گئے، خاتون کے زیورات بناتے گئے. آتا سانگرے بابو بولے اس کے بغیر اب کچھ نہیں ہوگا. پہلے اس سے کچھ نہیں ہو رہا تھا، اب اس کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا. یہ ہے میرا آپ کا ایمان 2025 کا اسلام. اب اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو سوڈان میں کیا ہوا؟ اسی مال کے چکر میں جانوں پر آ گئی، اسی مال کے چکر میں اسلام پر آ گئی. ارے سانپ کی طرح یہ مال، عام آدمی اس کو چھوئے گا تو ڈسا جائے گا، اور سپیرا اس کو پکڑے گا تو اس کو کنٹرول میں، قابو میں کر لے گا. دنیا کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، جب بھی اس کے پیچھے پڑے گا بڑی مشکل میں پھنسے گا. مثال دیتا ہوں،
اس سے بات میری واضح ہوگی. عدالت قائم ہے اور آدمی سے کہا جا رہا ہے تم نے ایک ساتھ 25 آدمیوں پر گاڑی چلا دی. 25 آدمی جگہ پر ڈھیر ہو گئے, بڑا گاڑی ہے, 25 لوگوں کی جان تم نے لے لی. تو وہ کٹ گھرے میں کھڑا رہا آدمی کہنے لگا جج صاحب بات اصل یہ ہے کہ ایک سائیڈ میں تو 2 لوگ جا رہے تھے, ایک سائیڈ میں پوری شادی کی بارات جا رہی تھی, تو اب آپ ہی بتائیے کہ میں گاڑی کدھر کو لے جاتا. تو جج صاحب نے کہا کہ بھائی تیرے جب بریک فیل ہو گئے تو تجھے چاہیے تھا کہ 2 آدمی مر جاتے, تو گاڑی 2 پر چلا دیتا, تو نے بارات پہ کیوں گاڑی چلا دی. تو وہ آدمی کہنے لگا جج صاحب آپ میری بات کا یقین مانے, میں گاڑی 2 پر ہی چلانے کے لیے نکل گیا کہ بارات چھوڑتا ہوں 2 پر گاڑی چلاتا ہوں, لیکن بدقسمت ایسی وہ دونوں کے دونوں بارات میں گھس گئے, تو گاڑی تو پھر ان پر چل گئی. بس یہی ہے وہ مال, یہی وہ دنیا. جب دنیا دنیا آدمی کرتا رہتا ہے تو پتہ نہیں کتنوں کو دھکے لگاتا ہے, سگے بھائیوں سے رشتے توڑ دیتا ہے, سگی بہنوں سے رشتے توڑ دیتا ہے, اپنوں کو دکھ پہنچاتا ہے, اپنوں سے رشتے توڑ دیتا ہے. ارے اپنے تو اپنے, اگر باپ نے تقسیم میں تھوڑا اوپر نیچے کر دیا, اس آدمی کی زبان سے میرے کانوں نے باپ کو گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے, آپ نے بھی سنے ہوں, آدمی باپ کو گالی دیتا ہے. تو یہ دنیا کے چکر, یہ مال کے چکر, میں یہ نہیں کہہ رہا چھوڑو, اگر اللہ دیتا ہے مقدر کا لے لو, لیکن مال اگر وہ دل میں اتر گیا تو بڑے مشکلات کو کھڑے کرنے والا ہے. سوڈان, پتہ ہے آپ کو سوڈان ملک کیا ہے؟ اس کی خوبی کے لیے صرف ایک ہی بات کافی ہے, پورے دنیا کے اندر 254 ممالک ہے, اور پورے 244 ممالک کے اندر سب سے زیادہ دنیا کے اندر ہر سال جو حافظ قرآن بنتے ہیں ٹاپ 10 میں نہیں, فرسٹ نمبر پر سوڈان آتا ہے. دنیا کے سب سے زیادہ قرآن پاک کے حافظ سوڈان کے اندر, اور اس سوڈان میں دیکھو کیا مشکل آئی پڑی. تو سونے کا چکر ہے سارا. اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو, یہ سونے کے چکر کہیں مجھ کو اور آپ کو بھی لینا ڈوبے. اس کے لیے الرٹ رہ کر زندگی گزارنا ہے, صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزارنا ہے. جو سلمان فارسی نے کہا کاش کہ آپ لوگ آج اس پر غور کر لیں. کیا کہہ رہے سلمان فارسی؟ میں تو 1000 بار غور کر چکا اس بات پہ, اور بار بار کئی مرتبہ کئی جگہ سنا چکا ہوں بیانات کے اندر, اس لیے غور کرنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے. سلمان فارسی سمندر پہ چڑھ رہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی اسلام نیا ہے تو یہ عالم ہے, پرانا ہو جائے گا تو کیا عالم ہوگا. وہ کہتے نا ارے بھائی وہ تجربے کار آدمی ہے, تجربے کار آدمی ہے, اور تجربے کار کی ویلیو ہوتی ہے. نکاح کا فنکشن, وہ نکاح کی مجلس قائم ہونے والی تھی, لڑکی والوں کی طرف سے شرط لگ گئی. وہ پتہ ہے شرط کیا لگی؟ شرط یہ لگ گئی کہ بارات کے اندر ایک بھی بوڑھا نہیں آئے گا, بوڑھا ایک بھی نہیں آئے گا. لو, انہوں نے رات بھر سے داڑھی کالی کر کے رکھے تھے, اب منا ہی بوڑھا نہیں آ سکتا, اب کرے تو کیا کرے, تو اب کرے تو کیا کرے. تو کہا بوڑھا تو لیں گے کیونکہ کوئی مشکل پیش آنے والی ہے, تو بوڑھا تو ساتھ لیں گے, لہٰذا چھپا کر کے بڑے میاں کو ساتھ میں لے گئے. شادی کے فنکشن ہال میں پہنچے, نکاح چل رہا تھا, نکاح ہو رہا تھا. تو شادی سے پہلے کنڈیشن سامنے آ گیا, اور پتہ ہے کنڈیشن انشاءاللہ آئندہ ہفتے کر لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اذان پکار.